بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا ظاہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین لٹا دیتے ہیں اور دل کے چین کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والے اور فقیر نادر بالکل مردہ۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ آفت و پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی اور اسلام کا لباس پوستین کی طرح الٹا اوڑا جائے گا۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی عمر اور سانس کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ ایک دفعہ مولا علی کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی مولا کے پاس آیا اور عرض کیا، مولا میں نے سنا ہے آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار یہ پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں صحیح سنا ہے۔ اس نے کہا، آپ اپنی تلوار دیں گے؟ میں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے اپنی تلوار دی۔ اس شخص نے زور سے دیوار پر ماری لیکن کچھ نہیں ہوا تو اس نے مولا سے کہا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ پہاڑ توڑ دیتی ہے لیکن دیوار تو نہیں ٹوٹی۔ حضرت علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذوالفقار تبھی ذوالفقار ہے جب علی کے ہاتھ میں ہے، ورنہ یہ صرف لوہے کا ایک ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ سوائے اپنے رب کے کسی سے امید مت رکھنا اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف نہ کھانا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتا ہے، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے منوس بنایا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارے دن میں جو گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لیے قربان کر دیں، پر کسی چیز کے لیے اپنے دوست کو قربان نہیں کرنا۔ میل محبت پیدا کرنا عقل کا نصفی حصہ ہے۔ جس کو تم چاہو اس کو کبھی آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔